السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک موقع پر مبارک محفل میں جمع ہونے، قرآن کے پیغام کو سننے اور سمجھنے، یقین کامل بنانے، اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انگنت نعمتیں انسان کو عطا فرمائی. اس میں عظیم نعمت اللہ نے لسان عطا فرمایا، زبان کو عطا فرمایا ہے. اس زبان پہ اس کے میٹھا ہونے کو، اس کے کڑوا ہونے کو، اس کے پھیکے ہونے کو، اس کے گرم اور ٹھنڈے ہونے کو، یہ باسی ہے، یہ فلاں ذائقے دار ہیں، یہ سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے اندر وہ تاثیر، وہ جاذبیت، وہ کشش، وہ مرتبہ عطا فرمایا، گویا یوں کہہ لے کہ ٹسٹر بنا دیا زبان. اگر وہی میٹھا حصہ اگر دانت کو لگائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. اگر پھیکی کوئی چیز دانت میں لگائیں گے تب بھی پتہ نہیں چلے گا.
جیسے زبان کی موتیوں پر ذرا سے ٹس سے بس ہو جائے تو فوراً زبان لڑکھڑا جاتی ہے، بتا دیتی کہ نیمبو کا کھٹاس ہے۔ چھوٹے بچوں کو کھٹا دہی اور لیمبو اگر چکھا دیں تو چہرے کا شیپ بھی بدل جاتا ہے، ہونٹ ٹیڑھے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، چہرے کے اندر تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آلہ رکھا ہے جو ہمیشہ پانی منہ کے اندر چھوڑتے رہتا ہے۔ سوکھا بادام آپ نے ایک مرتبہ چبایا، پھر باہر نکالے تو اس کے ساتھ پانی کے ساتھ باہر نکلا، کہ منہ کے اندر ایسا کوئی حصہ نہیں جو اونٹ کے پیٹ میں تھیلی پانی کی جو ہوتی ہے اس شکل کا کوئی اور چیز تو نہیں ہے ہمارے منہ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منہ کے اندر کے حصے کے اندر جگہ جگہ سے سلائیوا جس کو کہتے ہیں لعاب، تھوک، ہمیشہ جاری و ساری رکھا جاتا ہے۔ اگر منہ کے اندر کا یہ لعاب اس کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے تو انسان ایسے ہی تڑپتا ہے جیسے مچھلی گوشت پانی سے نکال کے باہر رکھا جاتا ہے۔ حلق میں سوکھا، منہ میں سوکھا پن نظر آ جاتا ہے اور بے چینی بے قراری بڑھتی جاتی ہے۔ یہ تو ایک نظام ہے منہ کا، ایسے بہت سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایسے بہت سارے اعضاء اللہ نے جسم کے اندر بنائے ہیں جو مجھے اور آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے بندوں پر اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ہم فیصلہ لینے میں جلدی کرتے ہیں، معاملات میں جلدی کرتے ہیں، تعلقات میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے آدمی پر اعتبار نہ کیا جائے جب تک کہ اس کے ساتھ تجربہ نہ ہو، سفر نہ ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ سفر سے آدمی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کیسے مزاج کا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہمارے فیصلے پر جلد بازی اگر کر دے، شاید کہ دنیا کے اندر گنے چنے لوگوں کی اور کوئی باقی رہے۔ اللہ اپنے فیصلے اخیر میں نازل کرتے ہیں، دیکھتے بندے کو مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، آج نہیں تو کل ہی بندہ سو جائے گا، اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ جس طرح ماں کی ممتا شفقت سمجھاتی ہے اپنے بچے کو، لفظ جگر کو، نہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ ماں بھی آخرکار بیزار ہو کے اس کو تھپڑ دے ہی دیتی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے اندر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے بندے کو، مکمل ڈھیل دے کے اللہ نے دنیا کے اندر چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ جس طرح گھوڑے کے لگام کو ہم چھوڑ کے کھلے میدان میں استبل میں چھوڑ دیتے ہیں، جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں چلنے کے لیے، چل۔ جس طرح بند ڈوکرے سے مرغی کو باہر نکال دیا اور آزاد چھوڑ دیا، بند پنجرے سے طوطے کو نکال دیا، آزاد چھوڑ دیا، اللہ نے اس طرح دنیا میں ہمیں آزاد چھوڑ دیا۔ اور دو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ایک اللہ کا راستہ ہے اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں وہ راستہ میں اب نہیں اپناتا، میں یہ راستہ بھی نہیں اپناتا، میں خود اپنے راستے پہ چلتا ہوں، تو وہ شیطان ہو گیا۔ دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ، دو ہی چیزیں اللہ نے دنیا کے اندر عنایت فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا راستہ اختیار کرتا ہوں تو گویا وہ شیطان ہے، وہ شیطانیت ہے۔
اس وقت روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس روئے زمین پر اگر ہمارے لیے قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی معجزہ ہے، سب سے بڑا اگر کوئی معجزہ ہے اور سب سے انمول اگر کوئی چیز ہے تو اس کو خود قرآن کریم نے بیان کرنا ہے کہ وہ میں ہوں، یعنی اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو سب سے پہلے یہ اعزاز ہے، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، جتنی کتابیں اور صحیفے رسالے اللہ نے نازل کیے وہ سب لکھی ہوئی اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن پاک کو یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا نازل نہیں فرمایا۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ بسینہ نازل فرمایا ہے۔ اور ایک سال بھی نازل نہیں کیا، مکمل 23 سال تک آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اس زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات اللہ نے ایک دن نہیں پیدا فرمایا، 7 دن پیدا فرمایا۔ اللہ چاہے تو ایک جھٹکے میں پیدا کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے بنایا کہ کام کے اللہ نے بتا دیا کہ کام میں جلد بازی نہیں، کام مستحکم ہو، مضبوطی کے ساتھ ہو، اپنے جماؤ کے ساتھ ہو، اپنے ٹھہراؤ کے ساتھ ہو، اپنی قوت کے ساتھ ہو، اپنی بنیاد اس کی مضبوط ہونی چاہیے۔ تو جتنی کتابیں آئیں سب لکھی ہوئی کتابیں، تختیاں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام تختیاں لکھی ہوئی لے کر آئے۔ جب باری آئی کلام پاک کی، اللہ نے ایسے شخصیت پر، ایسے نبی پر اللہ نے کلام کو نازل فرمایا جو دنیا کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دور رکھا، دنیا کی زبانوں سے اللہ نے بہت دور رکھا، تاکہ اس علم کے اندر کوئی اور ملاوٹ نہ ہو اور امت کو معلوم ہو جائے قرآن جتنا معجزہ جس پر نازل ہوا وہ اس کو خود ایک معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن وہ ایک معجزہ بھی جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ قرآن ایک معجزہ ہے جس پہ نازل ہوا امی پر، جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے دنیا کی زبانیں، اللہ نے ایسی شخصیت میں قرآن کو نازل فرمایا اور چیلنج کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اس جیسے قرآن تو دور کی بات، ایک سورت، ایک آیت اگر پوری دنیا مل کر بنا سکتی ہے تو بتائیں، بنا کر لائیں۔ عرب کے زمانے میں بہت بڑا عربی داں گزرا، اس سے بڑا عربی داں نہیں گزرا، تو بادشاہ سے اس نے چیلنج کیا کہ میں قرآن جیسی کتاب میں بھی لکھوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کاغذات دیے، سیاہی وغیرہ سب، قلم وغیرہ انتظام کر دی، کھانا وغیرہ سب اس کے محل میں انتظام کر دیا گیا۔ یہ اپنی عبارتیں لکھتا، قرآن سے میچ کر کے دیکھتا، میچ نہیں ہوتی نکال کے باہر بھیج دیتا، پھر لکھتا، پھر قرآن سے جوڑ کے دیکھتا، ہو معلوم نہیں ہوتا تو اپنے پیپر کو پھاڑ کے پھینک دیتا۔ 6 مہینے بیٹھا لکھنے کے لیے لیکن ایک آیت بھی لکھ نہ سکا اور اٹھا کلمہ اسلام قبول کرتے ہی اٹھ گیا۔ جو قرآن عربی میں نازل ہوئی اور عربی داں سب مل کر بھی ایک آیت پیش نہیں کر سکے، اللہ نے اس کے نظام کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔
قرآن میں کیا کہا؟ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے لیے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں۔ سب سے بڑی بات، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی شریف، یہ جتنی کتابیں ہیں حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، کوئی کتاب کسی پروف کے بغیر نہیں لکھی جاتی، کوئی حدیث کسی راوی کے بغیر لکھی نہیں جاتی۔ ہاں البتہ جو دیگر کتابیں عام عوام کے لیے جو کتابیں مارکیٹ میں نکلتی ہیں، اس کے اندر کلام کو تسلسل رکھنے کے لیے اگر کوئی راوی کا نام چھوڑ دے تو الگ بات ہے، لیکن باضابطہ جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، جس طرح قرآن کی کتاب، باضابطہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں صحابی راوی کے بغیر حدیث نہیں لکھی جاتی۔ اگر راوی مطلب حدیث بیان کرنے والے، حدیث بیان کرنے والے کا نام اگر چھوڑ دیے، صرف حدیث کو بیان کیا گیا، تو محدثین اس حدیث کا اعتبار نہیں کرتے، اس حدیث کو لیتے ہی نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ ایک مرتبہ اپنے استاد کے پاس گئے، 2000 حدیثیں ان سے یاد کریں، 2000 حدیثیں ان سے یاد کی، ان کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے تو گئے، تو وہاں وہ اپنے استاد جو ہے خالی ٹوکرا اپنے خچر کو بتا رہے، گدھے یا گھوڑے کو بتا رہے کہ آ جا آ جا آ جا۔ تو امام بخاری دیکھ رہے ہیں کہ میرے استاد ہیں حدیث کے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، میں نے ان سے 2000 حدیثیں سیکھی، اور یہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ آ جا، یعنی ٹوکرے میں کچھ بھی نہیں، ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ اگر گھوڑے کو اس طرح کی اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو حدیث کے اندر بھی کہیں نہ کہیں میل جول ہوگا، حالانکہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے 2000 حدیثوں کو چھوڑ دیا، جو یاد کیے تھے، بیہاٹ کیا تھا، مزوانی یاد کیا تھا، ان سارے حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تو بخاری علیہ رحمہ کی کتاب جو بخاری شریف ہے، بخاری امام کے بعد پوری دنیا کے اندر دوسرا درجہ وہی کتاب کا ہے۔ تو راوی حدیث صحابی کے نام کے بغیر اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اپنی حدیثی کتابوں میں، اس کا اعتبار نہیں، پوری کتاب کو ایسے ہی معذور دیا جاتا ہے کہ اس کی تصدیق نہیں ہے، اس میں راوی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال لائے گئے، اور سارے لوگ دوڑے دیکھنے کے لیے، وقت کے بہت بڑے عالم اللہ والے بیٹھے ہوئے، تو بادشاہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جائیں گے؟ نبی کی محبت، نبی کے عشق کیا آپ کے اندر نہیں؟ کیا آپ نبی کے بال مبارک دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے؟ تو عالم دین نے کہا جو حدیث میرے سامنے رکھی گئی ہے اس کے میرے پاس پروفز ہیں، دلیل ہے، یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے پڑھی، میرے استاد نے فلاں استاد سے پڑھی، فلاں نے فلاں عالم سے پڑھی، فلاں نے فلاں عالم سے، فلاں نے امام اعظم سے، امام اعظم نے فلاں حماد سے سنی، حماد نے فلاں صحابی سے سنی، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنی، ابو ہریرہ نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ یہ سب دلیلیں ہیں، نئی قسم کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو میں اس حدیث کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائے گئے ہیں میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کو بتانے والے کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور انہوں نے کس سے سنا، پھر انہوں نے ان سے کس سے سنا، آپ کے دادا حضرت کا نام کیا ہے، آپ بولیں گے غلام، پھر اگر بولوں گا پردادا کا نام کیا ہے، غلام دستگیر، پھر سگا دادا کا نام کیا ہے، نہیں معلوم۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دادا کا نام تو پتا ہے لیکن پردادا کا نام نہیں پتا، پردادا کے نام کا علم نہیں ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں اس حدیث جو ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ان بالوں کا انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن تصدیق بھی تو نہیں ہے، کسی راوی کا نام بھی تو نہیں ہے۔ تو البتہ بتانا یہ ہے اتنی بڑی بڑی کتابوں کے اندر کوئی ایک حدیث بغیر راوی کے کتاب نہیں لکھی جاتی ہے۔ قربان جاؤ اس قرآن پر، صاحب قرآن پر، کلام مجید پر، قرآن مجید پر، قرآن مبین پر، کہ اللہ نے ہزاروں آیتیں نازل فرمائی، لیکن اس آیت کو بیان کرنے کے لیے کسی صحابی کے نام کی ضرورت نہیں۔
کہاں پر کیسے سیٹ کرنا ہے، کہاں پر کیسے فٹ کرنا ہے، کون سے سورے کے بعد کون سا سورہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مکمل کی جگہ موجود نہیں تھا، لیکن صحابہ کے سینوں کے اندر سینہ بسینہ قرآن پاک موجود تھا۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کو جمع کر کے جو غزوہ احد اور دوسرے موقع پر صحابہ جب شہید ہو گئے، 70 صحابہ حفاظ شہید ہو گئے، دیکھا حفاظ اگر شہید ہو جائیں گے تو قرآن کو محفوظ کرنے والا کون ہوگا؟ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہا کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ تیار کر کے رکھوا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 4 نسخے بنائے گئے، 4 ممالک میں تقسیم ہوئے۔ حدیث کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں راویوں کی ضرورت ہے، قرآن کو بیان کرنے کے لیے کسی راوی کی ضرورت نہیں۔ اب ہم کسی بچے سے، چھوٹے بچے سے پوچھیں کہ بھائی پڑھو سورہ فاتحہ، وہ بولے گا الحمدللہ رب العالمین۔ یو ایس میں رہنے والے سے پوچھیں کہ تم پڑھو سورہ فاتحہ، وہی بولے الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ملک میں رہنے والے سے پوچھیں کہ آپ بیٹھو الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک انداز الگ، لیکن وہی کلام، وہی آیت، وہی سورت، وہی نظام، وہی نظم، وہی ترتیب قرآن پاک کی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں لے رکھا۔ جب اللہ نے کہا کہ میں لے لیا کہ دنیا کی مجال نہیں، 70,000 بچے قتل تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا آگ میں جل تو سکتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ پورے جانور ذبح تو ہو سکتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا گلا ذبح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ جس خدا نے خود میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری بتا دیا ہے تو اس کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ بھرا سمندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہ سکا۔ یہ نیا فتنہ نہیں ہے، یہ نیا معاملہ نہیں ہے، یہ نیا شور شرابہ نہیں کہ قرآن پاک کو اتنی قرآن پاک کے اندر سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے جو آیتیں جہاد سے متعلق ہیں، جو آیتیں آتنکوادی سے متعلق ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ نیم حکیم خطرے جان، اے خطرے ایمان۔ جو بات پوری نہیں سمجھ سکتے، ایسے لوگوں سے ہمیشہ اسلام کو خطرہ ہوا ہے۔ ہمیشہ معاشرے میں ہو، خاندان میں ہو، محلے میں ہو، ملک میں ہو، ملک کے آئین میں ہو، یہ دنیا کے نظام میں ہو، معاشرتی نظام میں ہو، تجارتی نظام میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو، جب آدمی کم پڑھا لکھا اپنے عہدے پہ آ جاتا ہے، اس سے امت کو نقصان ہو جاتا ہے، اس سے امت کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور قیامت کی نشانی بھی کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے مل جائیں گے۔ حدیث میں تو یہ بات بھی ہے کہ جو جاہل ہے اس کو عہدہ مل جائے گا، بغیر چپل کے پھرنے والا بکریوں کا چرواہا اس کو حکومت مل جائے گی، عورتوں کو حکومت مل جائے گی، قیامت کی نشانی ہے۔ تو ایسے معاملے بچانے والے، ایسے شور شرابہ کرنے والے یہ نئے پیدا نہیں ہوئے، یہ انہی کی نسل ہے جو منافقین کی نسل کہلاتی ہے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی تھی۔ اپنے زبان حال سے اسلام میں اقرار کیا، لیکن دل میں منافقت رکھی، دل میں کفر رکھا، دل میں کفر کو پالا، دل میں کفر کی پرورش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک یہودی ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ منافق ہے، اور یہودی نے کہا کہ ہمارے لین دین کا مسئلہ، اگر مسئلہ صحیح ہونا ہے تو ہم تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ مسلمان کہنے لگا ہمارے نبی، چلو ہمارا نبی تو اپنا فیصلہ سنانے والے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں۔ وہ یہ سمجھ کے گیا، یہودی کہا، لیکن اس کو یقین تھا کہ نبی آخر زمان صحیح فیصلہ کریں گے، اور نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو نبی علیہ السلام نے ساری صورتحال کو سنا تو یہودی کے اپنا فیصلہ کر دیا۔ جب باہر آئے تو جو منافق تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی بیٹنگ شیک ہو گئی، یہ کیا معاملہ؟ نہیں، میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، میں تو عمر کا فیصلہ مانتا۔ تو فرمایا چلو پھر عمر کے پاس چلتے ہیں۔ گیدڑ کو موت آتی ہے تو وہ شیر کے دربار میں جاتا ہے، اس کمینے کو بھی موت آ گئی تو عمر کے دربار میں چلا۔ قوم کا زمانہ نہیں تھا، دستک دی، دروازہ مارا، عمر رضی
مسئلہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اس نے بات کو نہیں مانی، آپ کا فیصلہ لینے کے لیے آیا۔ حضرت عمر نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کیا یہ یہودی کہتا ہے وہ بات صحیح ہے؟ اور اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، مسلمان کی غیر مسلمان کے درمیان ذرا اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کا فیصلہ مجھے زیادہ پسند ہے، منظور ہے۔ فرمایا یہی بات ہے؟ فرمایا میرا فیصلہ لینے کے لیے آیا؟ ہاں میں آپ کا فیصلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرا جملہ کچھ نہیں کہا، سیدھا اپنے گھر میں گئے، بائیاں سے تلوار نکالی، باہر آئے، لگایا ایک چکا تلوار سے گردن اڑا دی، اور جو یہودی تھا وہ نالش صاحب بھاگنا شروع کر دیا۔ عمر نے کہا اور لوگ تو کیوں جا رہا؟ اس نے کہا ایک ٹکٹ تو گر گئی، دوسری میری باری، میں رکوں گا تو میری بھی گردن جائے گی۔ اب ان منافقین کی ایک یونین ہوتی ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے دربار میں کہنے لگے یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کا قتل کیا۔ السن بالسن والجروح بالقصاص، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، قتل کے بدلے قتل، عمر کو قتل کر دیا جائے۔ قصاص میں قتل کے بدلے قتل، مسلمان کا اس نے قتل کر دیا۔ حضرت نبی علیہ السلام بے انصاف پسند، تو عمر کو طلب کیا اور فرمایا عمر تم نے مسلمان کا قتل کیا؟ فرمایا رسول اللہ نہیں، میں نے مسلمان کا قتل نہیں کیا، اگر کیا بھی ہوں تو اس نے میرا فیصلہ لینے کے لیے آیا تو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نبی نے فرمایا عمر تمہارا فیصلہ کیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ تھا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، میرا فیصلہ لینے کے لیے آئے تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ گردن اڑا دوں، تو میں نے گردن اڑا دی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے اچھا پھر گواہ؟ یا رسول اللہ گواہ کس کو پیش کروں؟ ایک یہودی تھا وہ تو مدینے کی درو دیوار چھوڑ کر وہاں بھاگ گیا، گواہ میں کس کو پیش کروں؟ سارا مجمع میں سناٹا، گواہ اگر نہیں ہے تو عمر کو قتل کر دیا جائے گا، قصاص قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی، فرشتے بھی جوش میں آئے، اور تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس سے پہلے کہ میرے بندے عمر کے دن کے اندر رنج و علم پیدا ہو جائے، جاؤ جا کے خوشخبری سنا دو۔ جبرائیل علیہ السلام اترے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سلام کیا اور فرمایا اپنا پیغام سنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر مبارک ہو، فرمایا عمر مبارک ہو۔ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ کس بات کی مبارکبادی؟ گواہ تو کوئی پیش نہیں، گواہ تو کوئی دینے کے لیے آیا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے عمر گواہی اس کی ڈھونڈی جائے جس کا کوئی نہ ہو، عمر گواہی اس کی ڈھونڈی جائے جس کا کوئی نہ ہو۔ عمر تیری گواہی تو خدا عرش سے دے رہا ہے، اور جبرائیل کی گواہی نہیں ہے، تو نے ایک منافق کا قتل کیا، مسلمان کا قتل نہیں کیا، جان بخشی گئی۔ ایک منافقین کی ہمیشہ ایک تنظیمیں ہوا کرتی ہیں جو اپنے آپ کو اسلام ظاہر کرتے ہیں لیکن دل میں اس کی نفرت ہوتی ہے، اور اسلام کا بنیادی حصہ ہمارا یہ ہے کہ اسلام میم پہلے آیا جس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، لیکن ہمارا ایمان بالغیب اس پہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی ساری کتابیں، بڑی بڑی یونیورسٹی کی کتابیں، بڑی بڑی جامعات کی کتابیں، بڑی بڑی درسگاہوں کی کتابیں، بڑے بڑے داروں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے برائے مہربانی اس میں کچھ غلطی ہو تو اطلاع میں ہم اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کریں گے۔ پہلے سمے میں لکھا ہوا ہے، ٹائٹل پڑھا دیا لکھا ہوا ہے، غلطی ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کرنا، اگلے ایڈیشن میں صحیح کریں گے۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی پہلی آیت کی تصدیق کر رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ الف لام میم یہی بتا رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ دین کی باتیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا، نہیں آئے تو بھی ماننا۔ کیوں؟ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہماری عقل وہاں تک کام نہیں کرے۔ اگر دین کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی اس کا مطلب ہماری عقل اتنا کام نہ کر سکی کہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ ابھی تک انسان اپنے جسم کی حیت اور اس کے بڑھنے اور اس کے اندر جتنے آلات جتنے مشینیں ہیں اس کے بارے میں ابھی سائنس کی پوری ریسرچ نہیں ہوئی۔ روح کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ روح کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ روح تو ایک آدمی ہے، بہت جاتی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا جہاد کو روکنے کے لیے، قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا آتنکوادی کو روکنے کے لیے، اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے پیاری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور گزرا 10 سال،
مدنی دور گزرا 13 سال. مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک دعوت دیتے رہے، دین اسلام کو پھیلاتے رہے، عام کرتے رہے. 10 سال تک آپ کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے ماننے والوں کو، اسلام پر عمل کرنے والوں کو، بلال حبشی کو، عمار کو، یاسر کو، خبیب کو نشانہ بنا بنا کر، تڑپا تڑپا کر مارا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اور صرف اسلام لانے کی وجہ سے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی تلوار نہیں اٹھایا، کبھی ایک کاڑی نہیں اٹھائی کسی دشمن پہ مارنے کے لیے. صرف اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا. وہ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے لیے شہید کروایا. ابو جہل کمبخت نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں پیروں کو دونوں جانوروں سے، گھوڑوں سے، اونٹ سے باندھ دیتا ہے، دونوں طرف 2 گھوڑے دوڑا دیتا ہے، اس سے پہلے کہ ایک نیزہ آ کر آپ کے نازک حصے شرمگاہ پر لگ جاتا ہے. 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے، لیکن اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کیا. اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے کبھی جہاد کا اعلان نہیں کیا. حضرت خبیب کو دھواں دے کر الٹا لٹکایا گیا، تڑپا تڑپا کے مارا. یاسر کو، عمار کو تڑپا تڑپا کے مارا، لیکن نبی نے کبھی جہاد کا اعلان نہیں کیا. جو لوگ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پیدا ہو، غور سے سنتے. نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں سے مارا گیا، ستایا گیا، تکلیف دی گئی، کھانا پانی بند کر دیا گیا. 3 سال تک یہ معرکہ چلا، لیکن کبھی آپ نے اپنے ڈیفنس میں، اپنی حفاظت کے لیے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھاؤ. پھر جب یہ حد بڑھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہجرت کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سے ہجرت کر رہے. اس سے پہلے آپ دین کی دعوت دے کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی امت کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتے آئے اور اللہ کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور اپنی طرف کی جو طاقت تھی اس کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا. اور اگر آپ کہیں وہ صفا و مروہ کے درمیان کی جو بستی ہے، جو مکہ ہے، اس کو تہس نہس کرتے، زیر و زبر کرتے، اوپر نیچے کرتے، ملیامید کرتے، اس کو برباد کر دیں، شہر کی کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. جس طرح قوم سمود کو ہم نے کیا، قوم عاد کو کیا، قوم نوح کو کیا، قوم موسیٰ کے زمانے میں فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. اگر آپ اشارہ کر دیں تو ان سب کو ہم تو تہس نہس کر دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی آل اولاد ایمان لے آئے. نبی علیہ السلام کے زبان سے نکلا ہوا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے لیے بتا دیا. تو ہجرت کر کے آپ جب مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد وہاں پر بھی نشانہ بنانا، حبشہ جا کر مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی بتانا. پہلے ہجرت مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہوئی. جب حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت ہوئی تو وہاں پر کفار مکہ کی، یہودیوں کی تنظیم جماعت نہیں، تاکہ مسلمانوں کی غلط فہمی بادشاہ کو بتا کر ان کو پھر غلام بنا کے اپنے شہر لا کے ان کو اپنے ظلم کا شکار کریں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین میں پلٹ کر واپس آئے. تحفے تحائف لے کر گئے. پہلے تحفے تحائف لے کر اگر دیں گے تو سردار کا دل نرم ہوتا نا، تو پھر اپنی بات، اپنا کام ہم منوا سکتے. اس لیے فقہاء نے فرمایا کام سے پہلے تحفے تحائف دینا یہ رشوت میں آ جاتا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ کام کے بعد آپ اس کو کچھ کھلانا چاہیں کھلائیں. پہلے تحفے تحائف لے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور حبشہ نجاشی بادشاہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے. ان لوگوں نے کہا ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر آپ کے شہر میں پناہ لیے، ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں. اچھا، اس کی بادشاہ کی بڑی انصاف پسندانہ تھی. اس نے کہا کہ میں ان کی زبان سنوں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں ایسی مصیبت میں ہے، اس کے بعد میں ان کو واپس کر دوں گا. ان کو بلایا. ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور پوچھا کہ تم لوگ کیوں اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ کر یہاں آئے. انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم پہلے شرابی تھے، کبابی ہوئے تھے، زانی تھے، چوری کرنے والے،
ڈاکہ ڈالنے والے، اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے، غلاموں پر مارنے والے، بے حد ظلم و جبر کرنے والے تھے. لیکن الحمدللہ آج ہم ظلم سے دور ہیں، شراب سے دور ہیں، زنا سے دور ہیں، چوری سے دور ہیں، صفائی میں ہیں، پاکی میں ہیں، نظافت میں ہے. یہ دین ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. بادشاہ بڑا خوش ہوا. پھر دوسرے موقع پر یہ فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھیے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے پیغام دیا، کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. پھر آگے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. بادشاہ جب یہ منظر قرآن کا سنا تو وہ روتا ہوا، اس کی آنکھیں سرشار ہو گئی، داڑھی تر ہو گئی. فرمایا یہی وہ کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ عیسیٰ پر بھی اللہ نے نازل فرمایا تھا. اس نے کہا میں کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور مسلمانوں سے فرمایا جب تک تم رہنا چاہتے ہو یہی رہو، جانے کی ضرورت نہیں. اور دوسری ہجرت ہوئی مدینے کی طرف. جب مدینہ گئے تو وہاں پر بھی ان کی ٹولیاں جمع ہو گئی. یہاں تک کہ درمیان میں چونکہ وقت کی تنگامت ابھی تو میں اپنے عنوان کو آغاز کر رہا تھا، ایک معاہدہ ہوا کہ مکے سے اگر کوئی آدمی کوئی غلام بھاگ کر آ جائے تو مدینے والے واپس کریں گے، اگر مدینے والا کوئی ہمارے یہاں پکڑا جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. بتائیے کوئی انصاف نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ اس کو تسلیم کر لیتے. یہاں تک بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قول الا من ظلم. ظلم کو برداشت کرنا بھی گناہ ہے، قرآن نے بیان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ہر ایک معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے بات کرتے تھے. دل بولا کہ بھئی اس مردے سے بات کرو، قبرستان میں جو لیٹا ہوا ہے. بولے تم بھی اڑ جا اللہ کے حکم سے. اپنے حکم سے نہیں کہا، اللہ کے حکم سے اڑ جا. تو مردہ اڑ گیا اور اڑتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا چل رہا ہے تیرا؟ فرمایا مجھے عذاب ہو رہا ہے. فرمایا کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو بادشاہ تھا یا امیر تھا، غریب تھا، فقیر تھا، کیا پیشہ تھا دنیا کے اندر؟ فرمایا نہ بادشاہ نہ امیر نہ غریب، مڈل کلاس کا تھا. لیکن پھر عذاب کیوں آیا؟ فرمایا دو بندے لڑ رہے تھے راستے میں، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، استطاعت تھی، لیکن میں نے ان کو نہیں روکا، راستہ میں نے بدل لیا. چلو اپنا کام کرتے ہیں. بس یہاں میری پکڑ ہوئی اور اللہ کے یہاں عذاب میں بھگت رہا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، حتی الامکان حتی المقدور اگر کوئی اس کے لیے آواز نہ اٹھائے، اگر اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنی وحدانیت کا، اپنے ایمان کا، اپنے مسلمان ہونے کا اگر ثبوت نہ دے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی بھی پکڑ ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اور لفظ جہاد کے معنی آتے ہیں، ایک ہے جہاد 4 قسم کا ہے لیکن 2 بتاؤں گا میں، وقت کی تنگامنی ہے. ایک ہے جہاد اکبر، ایک ہے جہاد اصغر. لغت میں اٹھا کر بھی دیکھیں تو یہی تعریف، ڈکشنری دیکھیں تو یہی تعریف، قرآن دیکھیں تو یہی تعریف، حدیث دیکھیں تو یہی تعریف، دنیا کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں یہی تعریف. جہاد اکبر کے معنی آتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا، اپنے دنیاوی خواہشات پر قابو پانا. شراب پینا دل بول رہا ہے لیکن نہیں پیا، اس نے جہاد اکبر کا کام کیا. نماز چھوڑنا دل بول رہا تھا لیکن دل کی نفس کی نہیں مانی، جو اللہ نے کہا اس کی مانی، اس نے جہاد اکبر کیا. اگر کسی کے کوئی خواہشات سے کسی کو دھوکہ دینے کو دل کر رہا تھا کہ زیادہ نفع کا معلوم جھوٹ بول کر، لیکن سچائی بن کر سچائی سے
ساتھ تھوڑا سا دفع دیا، یہ جہاد اکبر ہے، کسی کو ظلم سے روکا، یہ جہاد اکبر ہے۔ سب سے بڑا جہاد تو اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر رب کی اطاعت پر زندگی گزارنا، نبی کی مرضی پر زندگی گزارنا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر زندگی گزارنا، یہ ہے جہاد اکبر، جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو حدیث نے بیان کیا، جس کو صحابہ نے بیان کیا، جس کو تابعین نے بیان کیا، جس کو ائمہ نے بیان کیا، جس کو محدثین نے بیان کیا، جس کو مفسرین نے بیان کیا، جس کو ابدال نے بیان کیا، جس کو علماء نے بیان کیا، جو دنیا پوری جانتی ہے کہ جہاد اکبر یہی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے، وہ بڑا مجاہد ہے۔ اور دوسرا جہاد جہاد اصغر، جس کے بارے میں فرمایا اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جان بوجھ کر کوئی آدمی اپنا علاج بھی نہیں کراتا، جان بوجھ کر اپنی جان نہیں بچاتا تو وہ گنہگار ہے، جان بوجھ کر اپنے سامان کی حفاظت بھی نہیں کرتا تو وہ بھی گنہگار ہے، جان بوجھ کر اپنے اولاد کی بھی حفاظت نہیں کرتا یہ بھی گنہگار ہے۔ اور آج ایک امانت کے طور پہ اللہ نے دی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہ امانت جس کو اللہ نے آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، اس امانت کو اللہ نے انسان کے اوپر سپرد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ نے اب جہاد کے آیت نازل بیان فرمائی اور صحابہ کے اندر اس بارے میں تنازع۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جہاد میں نکلنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنی نماز کی حفاظت کے لیے، اپنے بہنوں کی عزت و عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی بقا کی حفاظت کے لیے، ام سلیم فرماتی ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، مکان بھی نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی ذرائع نہیں، کوئی کھجور نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی تیر و تلوار نہیں، کوئی اوزار نہیں، کوئی سامان نہیں کہ میں جو نبی کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میں اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جا کر دی، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بچہ ہے، میں آپ کی خدمت میں دے رہی ہوں۔ 10 سال وہ لڑکا نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھا، وہ کہ اور بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 10 سال میں نبی کی صحبت میں تھا، محمد رسول اللہ کو باپ کہنے کا مجھے درجہ ملا، اما عائشہ کو ماں کہنے کا مجھے مقام ملا۔ 10 سال میں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ وہ اف جو ماں باپ کو نہ کہنے کا قرآن نے حکم دیا تھا، اف لہما، اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی اف تک نہ کہنا، وہ اف میں نے اپنے نبی، اپنے ابا جان، اپنے حضور کے ساتھ میں 10 سال رہا لیکن کبھی نہیں سنا۔ اس شخصیت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ تیر و تلوار سے اسلام پھیلایا گیا، جس کی گھریلو زندگی ایسی؟ جب دیکھا گیا مدینے میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، جب دیکھا گیا کہ وہاں کے مسلمان اسلام قبول کرنے والوں کو نماز سے، قرآن سے روکا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس کے لیے آیتیں نازل فرمائی۔ اس میں بھی یہ فرمایا جس کے اندر عورتیں نہ ماری جائیں، بچے نہ مارے جائیں، بوڑھے نہ مارے جائیں، معصوم نہ مارے جائیں۔ اگر کوئی مارا گیا، دنیا کے نظام، بڑھتی اولاد، بڑھتے حالات، بڑھتی آبادی کے پیش نظر ٹریفک بہت زیادہ ہے، اگر کوئی فائر انجن اپنا الارم بجاتے ہوئے تیز آئے، اگر کوئی ایمبولینس اپنا الارم بجاتے ہوئے تیز آئے، کسی گاڑی کو، کسی پیدل سوار کو ٹکر دے کر اگر آگے جائے، اور آپ جائیں گے عدالت، آپ جائیں گے پولیس اسٹیشن اور اس کے خلاف اس کے خلاف کیس درج کرائیں گے، وہ لگے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کسی کی جان بچانے کے لیے جا رہا تھا، وہ کسی کی حفاظت کے لیے جا رہا تھا، وہ الارم بجا رہا تھا، تیرے گھر کی تو راستے میں کیوں آیا؟ تجھے وہیں رکنا چاہیے تھا، تیرا کیس درج نہیں کیا جائے گا، اس کو قانونی اعتبار سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام قرآن پاک کا لیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم سے روکنے کے لیے آیت نازل ہوئی، تشدد کو روکنے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ پہلا کام صلح کا، آپ اپنے مقام پہ، ہم اپنے مقام پہ، لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے لیے، میرا دین میرے لیے، مان تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا پھر بھی ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمارے مجاہد تیار ہیں۔ پہلا صلح کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشکش کی، اگر وہ نہیں مانتے تو اس کے خلاف بھی جہاد ہوتا تھا، اس کے خلاف بھی لڑائی ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے عورتوں کی حفاظت، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے پھر یہ لڑائیاں ہوتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کے فتح مکہ کا دور قریب آنے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تم کفار کو دیکھو ان کو قتل کر دو۔ مطلب یہ تھا کہ جو اسلام کے دائرے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، پہلی بات، اور دوسری بات کوئی ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر اگر اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور تیسری بات اگر جہاں کہیں ان دو کے علاوہ کوئی عورتیں، بچے، بوڑھے اگر اپاہج نظر آئے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ صحابہ کی ٹولی جا رہی تھی، دیکھا ایک چرواہا ہے جو ہمیں صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ صحابہ نے کہا تو تو ہماری تلوار کو دیکھ کر تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، تلوار اٹھائی اور کام تمام کر دیا۔ اور صحابہ ایسے نہیں تھے کام کر کے اپنے جگہ خاموش بیٹھنے والے، ساری مدات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سنانے والے، اور صحابہ آئے پورے بولے یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، ہمیں دیکھ کر، ہماری تلوار دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا تھا، ہم نے اس کا کام تمام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں اس معاملے پہ بری ہوں، یا اللہ میں اس معاملے پہ بری ہوں، میری پکڑ نہ فرمانا۔ اس کے بعد اس صحابہ سے فرمایا ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت، اسلام کو ماننے کے لیے پہلے سے جذبہ پڑا ہوا ہو، کوئی مسلمانوں کی خاطرخواہ جماعت کی تلاش میں ہو، اس کی وجہ سے تمہیں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں تو کیا تم نے اس کا سینہ چاک کے دیکھا کہ کلمہ تمہاری تلوار کی ڈر سے پڑا ہے؟ اپنے آپ سے اللہ کی پناہ مانگی نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کی پناہ مانگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ظلم و جبر کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو شریعت ملاقات کرنے پر سلام کرنے کا حکم دے، اور نبی علیہ السلام نے باضابطہ اپنے مسجد نبوی میں غیر مسلموں کو بطور مہمان ٹھہرایا۔ آپ کو پتا چلا مکہ قحط میں ہے، مکہ تعاون میں ہے، مکہ بیماری میں ہے، تو 5000 دینار آپ نے مدینے سے انتظام فرمائے۔ قرآن پاک کی حفاظت ہر دور میں ہوئی ہے اور ہر دور میں ہوگی۔ ملک ہندوستان کی آزادی کے وقت میں بھی قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو پانی میں بہایا گیا۔ کیوں؟ دیکھا ملک کی آزادی کے لیے بہت سارے مسلمان بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں، انہی کی وجہ سے، ان کی ایمان کی، ان کے قرآن کی طاقت کی وجہ سے یہ ان کا سر بول چڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے قرآن کو جلایا، قرآن کو پانی میں بہایا۔ اس وقت کے جو شیخ تھے، اس وقت کے جو معلم تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ٹھہرایا اور کہا کسی کو تو سورہ بقرہ پڑھ، کسی کو کہا کہف پڑھ، کسی کو کہا یاسین پڑھ، کوئی سورہ فاتحہ شروع کرتا، کوئی یاسین شروع کرتا، کوئی بقرہ شروع کرتا۔ انگریز دنگ رہ گیا، ارے اس کتاب کو پڑھانے سے فائدہ کیا ہوگا جس کتاب کو ان معصوم بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ آپ کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد، سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد، ایکسپیرینس ہونے کے بعد نوکری ملے گی۔ 5 سال کا بچہ اگر مکتب میں آئے، مسجد میں آئے، مدرسے میں آئے، ادارے میں آئے، جامعہ میں آئے، وہ آگے کہے گا، پڑھے گا استاد کے پڑھانے پر السلام قبل الکلام، اور اپنے گھر جا کے پیغام دے گا مجھے سند ملی اس حدیث کے بارے میں، میرے استاد نے مجھے بتایا ہے السلام قبل الکلام، سلام کرنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ یہاں تو ورکنگ ابھی شروع ہو گئی، یہاں تو عمل ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ اسلام کا نظام ہے، ابتدائی تعلیم سلامتی کی، انتہائی تعلیم بھی سلامتی کی۔ دستوں کے اندر یورپی علاقے کے اندر قرآن پہ بین کر دیا گیا تھا، 1957 میں کے اندر بین کر دیا گیا تھا کہ قرآن نظر نہ آئے، قرآن کا ایک ٹکڑا بھی اگر نظر آ جائے تو اس کو قید کر دیا جائے گا۔ آج سے 100 سال قریب ہائی کورٹ کے اندر کلکتہ میں یہ کیس دائر کیا گیا تھا، قرآن کے وہ آیتوں پر پابندی لگا دی جائے۔
تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کورٹ کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن مسلمانوں کی آئین کی کتاب ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے، اور عدالت اس کے بارے میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ یہ مسئلہ بھی پہلی مرتبہ نہیں آیا جو ہمارے آستین کے صاف نکل کے باہر آئے۔ تو میکسیکو کے اندر ایک صاحب وہاں پر گئے اور دیکھا مسجدیں نہیں ہیں، پوچھا بھی مسجدیں نہیں ہیں، فرمایا یہاں پہ قرآن کا رکھنا بھی جرم ہے، مسجدیں تو دور کی بات ہے، ساری مسجدوں کو میوزیم میں بدل دیا گیا، گوڈاؤن میں بدل دیا گیا، صرف 2 مسجدیں جو خالی بند پڑی رہتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے مسجد بتائیے، میں مسجد دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صاحب بولے میں آپ اپنی جان خطرے میں لے رہے ہیں، نہیں میرے اندر ہمت ہے، میں مسجد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور گئے پڑوسی کے پاس چابی تھی، انہوں نے فرمایا چابی دو، تو لوگوں نے فرمایا چابی پوچھ رہے ہیں یا اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں؟ فرمایا میں آپ کو چابی پوچھ رہا ہوں، میں موت کے ذمہ دار آپ رہیں گے، ہم نہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میں ذمہ دار رہوں گا۔ اور اس کے بعد وہ چابی لے کر دیکھا، دروازہ کھول کے مسجد کی بے حالت پڑی تھی، ساری مسجد کی صفائی انہوں نے کی، ساری مسجد کو صاف کیا، اور اس کے بعد اذان دی تو سارے لوگ ایسا دنگ رہ گئے کہ نیا کلام سن رہے ہیں، نئی باتیں سن رہے ہیں، یا کوئی ایسا دکھ رہا کہ میں کوئی جنگل سے شہر کی طرف آیا، بڑے عجیب نظروں سے ایک عجوبہ بنا دیا مجھے لوگوں نے۔ اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد باہر آیا تو ایک نوجوان میرے کان میں آ کے کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ ہمارے گھر چائے کی دعوت دیا جائے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں حضرت کے جو مرید ہیں کہ اس کے قبول لہجے میں جو مٹھاس نظر آئی، اخلاص ایک طرف نظر آئی، تو میں اس کے گھر کی چائے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں وہاں پر گیا اور وہاں پہ ایک چھوٹا معصوم نوجوان بچہ بھی تھا، تو اس کے بعد میں نے اس کو بھی سلام کیا، اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں قرآن یاد ہے؟ فرمایا ہاں یاد ہے۔ تو میں نے اپنے جیب میں سے چھوٹا سا قرآن نکالا اور نکال کے اس کو پڑھا، پھر یہ پڑھ۔ اس نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس کے باپ سے پوچھا کہ بھائی قرآن تو یاد ہے کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں جو قرآن بتاتا ہوں تو یہ پڑھنے سے قاصر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے والد نے فرمایا کہ قرآن کو اپنے گھروں میں کیا ایک آیت بھی لکھ کے رکھنا جرم ہے، قانون جرم ہے، سارے گھر والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس لیے کسی کے گھر میں قرآن تو کیا ایک آیت بھی موجود نہیں ہے، ہاں آپ جہاں سے چاہے پوچھ لیں بچہ پڑھ لے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تو بچہ پڑھنا شروع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، پڑھتے پڑھتے روانی کے ساتھ پڑھنا چلنا شروع کر دیا۔ تو بزرگ نے ان کو روک دیا، ابھی تو قرآن میں نے تم کو بتایا، پڑھنے کو تیار نہیں، میں نے آیت میں اپنی رکھ کے ذرا میں پڑھا تو پڑھنے کو تیار ہے۔ باپ کہنے لگا آپ قرآن سے جہاں سے چاہے امتحان لے لے وہاں سے یہ بچہ پڑھے گا، اور یہی بچہ نہیں، جتنے محلے میں سینکڑوں بچے ہمارے مسلمان نظر آ رہے ہیں جن کے گھروں میں قرآن تو کیا ایک آیت بھی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، لیکن سارے کے سارے بچے حافظ قرآن۔ اور فرماتے میں گیا باہر نکلا، جس سے پوچھتا تو فرق پڑھنا شروع کر دیتا۔ باپ بڑے فخر سے کہتا ہے اگر آپ نہ روکتے نا سورہ تحریم کی آیتوں پر، یہ 2 بارے بیٹھے بیٹھے ختم کر دیتا بغیر غلطی کے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کو ہم لے رکھے۔ بدل جائے گا زمانہ لاکھ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لیے نا، ہم کیا کرنا بول کے بیٹھنا نہیں۔ اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے نکالتے ضرور ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے اندر ایمانی حرارت کو جاگنا چاہیے، اپنے اندر قرآن کو یاد کر کے اس کے پیغام کو غیر مسلموں میں پہنچانے کے وہ تاثرات بھی ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ اور اسلام وہ پودا ہے جو کاٹوں تو ہرا ہی نکلتا ہے۔ اس ملعون کو علماء کی میٹنگ ہوئی، 2 میٹنگ میں بھی گزشتہ جمعہ سے شریک رہا، اس میں باتیں ہو رہی تھی، اس میں علماء فرما رہے وہ پاگل ہے، وہ پاگل ہے۔ میں بولا پاگل مت بولیے، اگر پاگل بولیں گے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ پاگل ہے، پاگل پہ کوئی کیس درج نہیں ہوتا، یہ تو ملعون ہے۔ اور بولنا کہ یہ تو کتا ہے، کتا مت کہیے، کتا اصحاب کرام کا جنت میں بھی جانے والا ہے۔ اگر اس کو کتا کہیں گے تو جس کی نسبت آپ نے کتے کی طرف کی وہ کتا کل آپ کا گریبان پکڑے گا، کہے گا میں نے کب قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کیا، میں بھی نبی کے شہدائی ہوں، میں بھی قرآن کے شہدائی ہوں، میں بھی شیطان کو بھاگتے ہوئے آوازیں نکالتا ہوں فجر کی اذان میں، وہ بھی تو کہے گا۔
نہ وہ کتا کہنے کا قابل ہے، کیونکہ انسان، جانوروں کو اللہ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے، صرف اس کو ملعون کہا جا سکتا ہے، اس کو لعنتی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے فتنوں سے، ایسے فتنوں سے۔ ہمارے اپنے ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جاذبیت پیدا کر دیتے، کمتری اور کہتری کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسلام ہر دور میں تھا، ہر دور میں رہا ہے، انشاءاللہ ہر دور میں رہے گا۔ فرعون تو آیا، فرعون کی فرعونیت باقی نہ رہی، نمرود تو آیا لیکن نمرود کی نمرودیت باقی نہ رہی، ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف آج بھی زندہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ امت کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو پیغام ہم کو دیا ہے وہ پیغام سارا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ جگانے کے لیے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان حالات سے پریشان نہیں ہونا ہے، ان حالات سے اپنے معاملات کو، حالات کو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لینا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اور جہاں تک ہو سکے قانونی دفاع میں کام یہ علماء اور ہندوستان کا بچہ جوان یہ کام کرتا رہے گا۔ وقت آیا تو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہندوستان کا مسلمان، غیور مسلمان تیار ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیر تو ہے لیکن پر ادھیر تو نہیں ہے، وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بہرحال وقت کی تنگامنی، مضمون تو بڑا طویل ہے، اہم ہے، لیکن میں اس کو اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو بہترین اسلوب کو امت کے سامنے لانے اور امت کو پیغام دلانے، غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف کرا کر ان کے اندر سے غلط فہمیوں کو ہٹانے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور دوسری بات، جو باتیں آج یہاں حضرات کے سامنے 26 آیتوں کے پیغام کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں، وقت کی تنگدامنی ہے، ابھی تو عنوان شروع تھا، باتیں بہت اور مزید تھی، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں آئیں گی۔ اور جو واقعہ میں نے بتایا نسلوں کا، کہ اس کے بعد وہ صاحب نے پوچھا کہ بھئی قرآن کی ایک ایک آیت کے گھر کے اندر موجود نہیں، کتاب تو دور کی بات، قرآن تو دور کی بات ہے، پھر بچے حافظ بنے کیسا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جب قرآن موجود نہیں گھر میں تو بچے حافظ بنے کیسا؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ ایک درزی صاحب ہے، ٹیلر ہے جو حافظ قرآن ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے ایک ایک گھنٹے کی باری کے حساب سے، کہ کام کرنے کے بہانے سے، اب وہ بچے وہاں جاتے قرآن پاک کو سیکھ کے آتے تھے۔ اور دیکھو قرآن پاک کیسی وہ کتاب ان کو معلوم بھی نہیں، اس کی آیتیں کس طرح لکھی ہوئی ہیں، اس کا انداز کیسا ہے، لیکن ان کا یاد کرنے کا طریقہ، بچوں کو یاد کرنے کا انداز، اللہ ہی نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اس چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کی باتیں رکھی ہیں۔ یقیناً قرآن صرف امت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی کتاب بنایا ہے، پوری دنیا کے لیے سلامتی والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے اندر وہ سارے پیغام ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیسا رویہ اختیار ہونا چاہیے، جو بیگانے ہیں ان کو اپنا کیسے بنانا چاہیے، سارا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر دیا ہے۔ خود غیر جب قرآن کے اوپر انگلی اٹھی، جب قرآن کے خلاف آواز اٹھی، تب غیر مسلموں نے اس کے لیے کام کیا کہ نہیں قرآن کے اندر کوئی ایسی آتنکوادی آیت نہیں ہے، قرآن تو آتنکوادی کو روکنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے، جو پڑھ رہا ہے اگر میں پڑھوں تو یہ کتاب میرے بھی لیے ہے، یہ غیر مسلموں کے تاثرات ہیں۔ بہرحال جو غلط فہمیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، تاکہ غیر مسلم بھائی اگر ہم سوال کریں تو ہمارے پاس جواب دینے کی اس کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کی طاقت ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام قرآن کا بنایا ہے، بڑا مکمل بنایا ہے، جس کو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، قرآن کے نظام کو اللہ نے مکمل کیا۔ بہرحال عنوان بہت اہم تھا، اس لیے ذرا دیر ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اس قرآن کے پیغام کو اوروں تک اور عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، يا الله
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا الله، الخالق البارئ والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق يا الله، الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع يا الله. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزى الله عنا محمدا معه آله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم و کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. ہم سب کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو مولا تو نے خود لے رکھی ہے، لیکن ہمیں ذریعہ بنا دے، ہمیں اسباب بنا دے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم تجھ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اے اللہ تیری رضا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ایسے کام کرنے والا بنا جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ ایسے کام کرنے سے حفاظت فرما جس سے تیرے اور ہمارے نبی کی ناراضگی ہوں. اے اللہ ایسے برائیوں سے، ایسے خرافات سے، ایسے بدعات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما. جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ان کے نکاح کو آسان فرما. پڑھنے والے بچوں کو کامیابی عطا فرما. حافظ قرآن کو بعمل حافظ قرآن، عالم دین کو بعمل عالم دین بنا. دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما. بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، علماء کی تعظیم کرنے والا بنا، دین کی خدمت کرنے والوں کی قدر کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس مسجد کی بھی حفاظت فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو چمکانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما. اپنے خزانہ غیب سے نعم البدل عطا فرما دے. اے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو تمنائیں، ارادے، امیدیں، ارمان ہیں مولا ان سب کے جائز تمناؤں کو قبول منظور فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی فکر کرنے والا بنا، دین کی فکر کرنے والا بنا، دنیا کے نظام کو بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین میں ساری چیزیں موجود ہیں، دین کے طریقے سے دنیا کو حاصل کرنے والا بنا. اے اللہ جو قرآن پاک کے اندر جو فتنے، فساد، جو واویلیں، جو شور شرابہ مچایا جا رہا ہے، اے اللہ ایسوں کے زبان کو سلب کر لے. اے اللہ ایسوں کو زمین ان کے لیے تنگ کر دے. اے اللہ آسمان کے نیچے رہنا ان کے لیے مشکل کر دے. اگر ہدایت ہے تو ان کے حق میں مقدر فرما. اے اللہ اگر ان کے حق میں توفیق ہے تو عطا فرما، ورنہ ایسوں کو ہلاک و برباد فرما. اے اللہ ایسوں کو دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا، جس طرح تو نے فرعون کو عبرت کا نشان بنایا ہے. اے اللہ اس طرح اس ملعون کو بھی عبرت کا نشان بنا. اس سے پہلے کہ اے اللہ توفیق ہو تو اے اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وقت ہے مرتد ہونے، اے اللہ وقت ہے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے توبہ، استغفار، معافی نامہ مانگ کر تجھ کو اور امت کو اور نبی علیہ السلام کو راضی کر سکتا ہے. اے اللہ جتنے اور بھی منافقین ہیں جو اسلام کے پیچھے نتنے فتنے پیدا کرنے کے لیے اور بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں، امت مسلمہ کو صبر سے کام کرنے والا بنا. اے اللہ ہمت سے کام کرنے والا بنا. اے اللہ تو دنیا کا، ساری دنیا کا نظام کا چلانے والا، اور ہم تجھے ماننے والے، ہمارے اندر ذرے برابر بھی بزدلی نہیں ہے. اے اللہ اگر کسی کے اندر ایسی بزدلی ہو تو ختم فرما دے. اے اللہ جذبہ ایمانی، اطاعت روحانی ہمارے اندر پیدا عطا فرما. مجاہدانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صالحانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تقوی طہارت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. ایک اور نیک بننے کی توفیق ہم کو عطا فرما. اختلافات مٹانے کی توفیق ہم کو عطا فرما. محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. خصوصاً شعبان کے مہینے میں اے اللہ کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، رات میں عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے حضرات دعاؤں کے لیے نام بنام دیے ہیں، یہاں پر بہت سارے نام، اے اللہ تو جانتا ہے ان کی کیا کیفیت ہے، کیا حاجت مند ہے، کیا ضرورت مند ہے. اے
اللہ کیا ضرورتیں ہیں، اے اللہ کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی بھی چلتی ہیں تو اس کے قدموں کی آواز کو تو سن سکتا ہے، اے اللہ ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما، جن کے نام یہاں پر آئے ہیں جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین سکون رات اطمینان عافیت نصیب فرما، اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صدقۃ الفیض قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔